بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سائل کا حکم ہے ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کریں ہیں رمضان کے اندر فتویٰ الصیام، روزے اور رمضان وغیرہ کے تعلق سے مختلف جو پیچیدہ جو مسائل ہیں اس کے فتاویٰ کو جو ہے نا انشاءاللہ جو علماء دیے ہیں اس کو ہم نقل کرنے کا ہم پروگرام شروع کریں ہیں۔ یہ تو آج ہے انشاءاللہ ما حکم البقایا طعام فی الفم و فتات السواکی و استخدام معجون الاسنان۔ سائل کا سوال یہ ہے کہ کیا حکم ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں جو ہمارے منہ میں رہ جاتا ہے، دانتوں میں اٹک جاتا ہے، بعض کو دانتوں میں سوراخ رہتے ہیں تو اس کے اندر بقایا طعام کھانا جو کھاتے وقت چاپتے وقت جو ہے نا اندر لگ جاتا ہے، گوشت کی بوٹیاں وغیرہ، وہ فتات السواک، جب مسواک کرتے ہیں تو مسواک کی کاڑیاں دھسیاں جو ہے نا دانتوں میں پھنس جاتی ہیں، اور استخدام معجون اسنان اور ٹوتھ پیسٹ جو ہوتا ہے جو ہم لگاتے ہیں برش پہ، تو روزے کی حالت میں اس کا استعمال کرنا، یہ تین مسائل ہیں۔ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں اذا طلع الفجر علیہ فعلیہ اخراج بقایا طعام۔ اگر صبح صادق ہو گئی اور فجر کی اذان ہو گئی تو اس کے لیے ضروری ہے صائم کے لیے کہ فعلیہ اخراج البقایا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بقایا جو دانتوں کے اندر وغیرہ جو پھنسا رہتا ہے اچھا برش کر کے نکال لے یا خلال کر کے کاڑی سے نکال لے۔ اخراج بقایا طعام فی فیہ، اپنے منہ میں سے، ولا یجوز بلعہا، اس کو نگلنا جائز نہیں ہے، وکذالک لا یجوز بلع فتات السواک، اور ایسے ہی جائز نہیں ہے جو ہم مسواک کرتے ہیں اس کے کاڑیاں، اس کی جو ہے دھسیاں، اس کے نسیں وغیرہ جو وہ ہے، آدمی لاشعوری طور پہ جو ہے نا اس کو نگل جاتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا وَأَوْصَلَتْ إِلَى حَلْقِهِ رَغْمًا عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، اگر بے احتیاطی میں اور غیر عمد طریقے سے اگر وہ اس کے حلق میں چلے گئی ہے بقایا طعام، جیسا کہ گوشت کا ٹکڑا ہے یا کھانے کا دانہ ہے، تو جب دکھتا نہیں آدمی کو، جب بات کرتا جب نکلتا تو اس کو فوراً ہم جیسے ہی وضو کرتے ہیں فجر کا، ہم جیسے ہی سحر سے فارغ ہوتے ہیں سحری کھا کے جب ہی برش کر کے نکال دینا۔ تو اگر وہ نہیں نکلا اور اس کو خیال نہ تھا اور بیچ میں چلا گیا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی اس پہ مقدور نہیں ہے، وہ قدرت نہیں رکھتا۔ وکذالک الدم الخارج من اللثہ لا یفطر اذا بلع جوفہ دون قصد، اور ایسے ہی بیماری ہوتی ہے مسوڑوں کی، جنجیویٹس بول کے، وہ اگر کسی کو ہے اس سے خون نکلتا ہے مسوڑوں میں سے، وہ خون آدمی لاشعوری طور پہ نگل جاتا ہے، تو تھوکے تک صاف ہوئے تک آدمی جو ہے نا نگل جاتا ہے، تو اگر وہ نگل گیا دون قصدن، بغیر کسی عمدن، تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اما بنسبت معجون الاسنان، اور جو ٹوتھ پیسٹ جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے مرکز، بالکل کانسنٹریٹ رہتا ہے، بہت ہی فوراً اگر اس کو زبان پہ ٹپ آف دا ٹنگ لیتے ہی جو ہے نا فوراً اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے اور اس کا جو ہے نا اس کا بقایا، اس کا اثر جو ہے نا حلق میں جاتا ہے، تو ویسے معجون اسنان کو، ویسے ٹوتھ پیسٹ کو جو ہے نا استعمال نہیں کرنا آدمی۔ ان یکون قویا ینفذ الی المعدہ ولا یتمکن الانسان من ضبطہ فہذا محظور علیہ، اس قسم کے معجون جو ہے نا اس سے محظور، اس سے جو ہے نا وارن کرنے ہیں علماء، اس سے جو ہے نا تاکید کیے ہیں کہ اس کو استعمال نہ کریں۔ ولا یجوز استعمالہ وعلی الاقل وهو یکرہ۔ اما اذا کان یمکنہ ان یتحرس، اور اگر کوئی خفیف ہے، تھوڑا سا ہے، جیسے کہ پاؤڈر وغیرہ آتا ہے آج کل، اس کو جو ہے نا مٹی پیسی ہوئی رہتی ہے اس کے اندر، اور وہ دانتوں کو جو ہے نا برش لگا کے رگڑ دیے گا تو دانت صاف ہوتے ہیں، مانجے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا خفیف ہے، اس پہ آدمی کو کنٹرول ہے، نہیں نگل سکتا اور فوراً کولی کر کے نکال دیتا ہے تو فلا حرج علیہ، تو اس قسم کے پیسٹ وغیرہ لگانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے حقن الانسولین خلال الصوم، انسولین کا جو انجیکشن ہے، سرنج ہے، تو بیچارے بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر
جو ہے نا پرسکرپشن کرتا ہے کہ فوراً تم کیسے بھی جو ہے نا ہر 8 گھنٹے میں 10 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں مختلف درجے کے مریض ہوتے ہیں، اس کے حساب سے جو ہے نا ان کو انسولین لینا پڑتا ہے اپنی اسکن کے نیچے، تو اس کا حکم پوچھ رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ لا مانع شرعا من اخذ حقن الانسولین تحت جلد، شرعاً طریقے سے کوئی مانع نہیں ہے، کوئی منع میں نہیں ہے انسولین کا جو انجیکشن لینا، کیونکہ وہ معدے میں نہیں جاتا، وہ جو ہے نا جوفم انسان کے منہ کے اندر حلق میں سے نہیں اترتا، اس لیے جو ہے نا، اور وہ مغذی بھی نہیں ہے، تو وہ جلد پہ جلد کے بازو ہی رہتا ہے وہ، اور جو ہے نا جسم کے اندر انسولین کو وہ کرتا ہے نمو، تو اس قسم کی چیز کو جو ہے نا انجیکشن کے ذریعے لیں گے اگر بیماری سے بچنے کے لیے، تو اتنا الصومی و یکون الصیام معها صحیحا، اس کو لیتے ہوئے اس کا صیام، اس کا جو روزہ جو ہے نا صحیح ہے، اور لا حرج، علماء کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے ما معنی البرکہ فی تناول السحور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ تسحروا فإن السحور برکہ، کہ سحور کرو کیونکہ سحور جو ہے نا برکت ہے، سحری کرنا برکت ہے۔ تو سائل کو سمجھ میں نہیں آیا کہ برکت کیسا ہے بھائی، کیا معنی برکت کے، پوچھتا ہے وہ، تو برکت السحور المراد بها البرکہ الشرعیہ والبرکہ البدنیہ، تو شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ سحور کی سحری کی برکت، اس سے مراد جو ہے نا 2 قسم کے برکتیں ہیں، ایک برکہ شرعی برکت ہے، دوسری بدنی برکت ہے۔ اما البرکہ الشرعیہ فمنها امتثال امر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و اقتداء به، پہلی یہ ہے کہ شرعی برکت ہے کہ وہ برکت ایسی ہے کہ فمنها امتثال امر الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی میں ہمارے لیے برکت ہے، ہمارے لیے ہمارا ماوا و ملجا اور ہمارا جو ہے نا مدعا یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، والاقتداء به۔ واما البرکہ البدنیہ، اور جو ہے نا بدنی برکت جو ہے فمنها تغذیۃ البدن، اس میں جو ہے نا جسم کو جو ہے نا غذا ملتی ہے، اور تقویہ علی الصوم، اور جو ہے نا روزہ رہنے کے لیے طاقت ہوتی ہے، کیونکہ دین کے اندر جو ہے نا لا حرج ولا حراج، ایک جو ہے نا ایک قاعدہ ہے دین کا، تو آدمی اگر جب اچھی طریقے سے کھائیں گا تو پریشان نہیں ہوں گا دین میں، تو یہ ہے برکت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حادث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔